الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين آمنت بالله صدق الله مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، ذرا اونچا پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا جد الحسن والحسین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ و تفسیر سے پہلے چونکہ ربیع الاول شریف کی بہاریں ہیں، سبحان اللہ، تو میرا جی چاہتا ہے کہ حکیم الامت مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے میلاد شریف کے حوالے سے لکھے ہوئے کمال کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کریں، سبحان اللہ۔ تاکہ آپ کے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق اور بڑھ جائے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا آج، اسی لیے ایک ہی آیت منتخب کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے تو گیت گا رہے ہیں۔ اور آخر میں تو کمال ہی کر دیا، آخر میں تو حضرت قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمہ نے کمال ہی کر دیا۔ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب عارف بشیر ڈیرگی سے خصوصی ان کی دعا، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، پس ہم نے کہا مارو تم اپنی لاٹھی کو اس چٹان پر، پس پھوٹے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے ان کے پانی کے گھاٹ کو، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد پھیلانے والے۔ بیٹھ جاؤ، نہ تم پھرو زمین میں فساد پھیلانے والے۔ بالکل میں مختصر انداز میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، کافی وقت ہو گیا۔ آپ کے ذہن میں ما قبل کی آیات ہوں گی کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی پاداش میں صحرا کے اندر 40 سال تک پھنسے رہے تھے، 40 سال تک، جہاں پر نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، یہاں تک کہ پہننے کے کپڑے تک بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول کیا اور ان پر آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کھانا جس طرح انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح پانی بھی ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ ہماری جو اسکول کی بکس ہیں ان میں کیمسٹری میں، بایولوجی میں ہم یہ پڑھاتے ہیں دی 70% آف باڈی از واٹر، کہ انسان کے جسم کا 70% حصہ پانی ہے۔ تو جس طرح آپ جانتے ہیں کھانا ضروری ہے، اس طرح پانی بھی ضروری ہے۔ تو یہ ساری قوم حضرت موسیٰ کے پاس آئی، اور اس میدان کے اندر تقریباً 6 لاکھ افراد آباد تھے، 6 لاکھ افراد بنو اسرائیل کے۔ یہ سب آئے
انہوں نے عرض کی کہ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں جیسے کھانا نازل ہوا، من و سلوہ نازل ہوا، ایسے ہی کوئی پانی کا نزول بھی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جو تمہارے ہاتھ میں یہ عصا ہے، یہ لاٹھی ہے، یہ چھڑی ہے، اس کو اس فلاں چٹان کے اوپر ایسے مارو، جیسے ہی تم مارو گے تمہاری اس مارنے کی برکت سے اس چٹان میں سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کے کمالات ہیں۔ ہم ڈنڈا اٹھا لیں، عصا اٹھا لیں، سوٹی اٹھا لیں، پہاڑوں پر چلے جائیں، لاکھ مارتے رہیں، وہاں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کی برکت ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اس چٹان پر اپنے عصا مبارک کو مارا، ادھر مارا اور ادھر اس پتھر میں سے 12 پانی کے چشمے وہیں سے جاری ہو گئے۔ اچھا، یہ 12 کی حکمت کیا تھی؟ 12 ہی کیوں جاری ہوئے؟ 13 ہو سکتے تھے، 11 ہو سکتے تھے، 12 کی کیا حکمت ہے؟ تو اس میں قرآن مجید میں آگے اس کا بیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا، جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اس صحرا کے اندر کم و بیش 6 لاکھ افراد موجود تھے۔ ان 6 لاکھ افراد کو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، یعنی بنو اسرائیل کے ٹوٹل 12 قبیلے تھے۔ آپ جانتے ہیں پانی بڑی اہم چیز ہے، خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوتا کہ پانی کم ہو جاتا یا کبھی نکلنا بند ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ اس پانی کے لیے وہ سارے قبیلے آپس میں جھگڑتے، آپس میں لڑتے۔ ایک کہتا کہ ہم بھریں گے، دوسرا کہتا کہ ہم بھریں گے، تیسرا کہتا کہ ہم بھریں گے۔ اس سے کیا ہوتا؟ 6 لاکھ افراد کے درمیان ایک بہت بڑا فساد کھڑا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رستے کو بند کر دیا اور 12 چشمے پھوٹے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ چشمے کو مقرر کر دیا۔ سب کے چشمے الگ ہو گئے، سب کے پانی کے گھاٹ الگ ہو گئے، گویا کہ ان سب نے اپنے اپنے پانی کی جگہوں کو سلیکٹ کر لیا، اور اب ان میں کسی قسم کا جھگڑا، کسی قسم کا کوئی اندیشہ موجود نہیں تھا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت بھی فرمائی کہ اے بنو اسرائیل، ذرا اپنے گناہوں کو دیکھو، تم کتنے بڑے بڑے گناہ کر کے آئے ہو، تم نے ہمارے صریح احکام کی نافرمانی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کیا، من و سلوہ نازل کیا، تمہارے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، ہم نے تمہیں عطا کیے، تمہارے پاس کھانے کو رزق نہیں تھا، ہم نے تمہیں عطا کیا، تمہارے پاس پینے کو پانی نہیں تھا، یہاں تک کہ ہم نے تمہیں پانی کے بھی 12 چشمے عطا فرما دیے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، میرا شکر ادا کرنا اور زمین پر فساد نہ پھیلانا، جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے زمرے میں آئے گا۔ آگے کی بات کیا ہے، انہوں نے پھر کس طرح نافرمانی کی، اللہ کے آرڈر کو انہوں نے کیا ماننا تھا، یہ اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا۔ اب جو میں بات بتانا چاہتا ہوں ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، کبھی وہ اژدہا بن جاتا ہے، چھوٹے سانپوں کو نگل جاتا ہے، کبھی وہ ایسی چھڑی ہے کہ دریا پر ماریں دریا راستہ چھوڑ جاتا ہے، اور اب تو عجیب ہی ہو گیا کہ پتھر پر مارا تو پتھر سے 12 چشمے نکل آئے، پتھر سے 12 چشمے نکل آئے۔ اب جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ربیع الاول شریف کا موقع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے۔ اب ذرا ہمارا استدلال دیکھیے گا کہ اس آیت میں اللہ نے حضور کی شان کو کیسے بیان کیا، ذرا توجہ رکھیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پانی کے چشمے نکلتے ہیں یہ پتھروں سے ہی نکلتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں، تو پتھر کے نیچے سے پانی کا نکل آنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں بڑی بات اس اعتبار سے ہے کہ ہم لاکھ عصا مارتے رہیں، ہم لاکھ لاٹھیاں مارتے رہیں، وہاں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا، لیکن جب اللہ کے نبی کا عصا پڑتا ہے تو ایک قطرہ نہیں 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے بہت بڑی بات ہے، لیکن پتھر کے نیچے پانی موجود ہوتا ہے، پتھر زمین سے کھینچ سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہاں پر موجود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک ہستی ایسی ہے کائنات کے اندر، پتھر تو دور کی بات، جس نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے ہیں، ایک ہستی ایسی ہے جس نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے ہیں۔ اب ذرا یہ سن لیجئے گا، توجہ رکھیے گا، بات کو مختصر کرتے ہیں۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، جتنے انبیاء کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، یہ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ جتنے نبیوں کو جتنے معجزات عطا فرمائے ہیں وہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بصورت عتم عطا فرمائے ہیں۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا نا کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ یعنی جتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عطا فرمائے ہیں، ہر معجزہ بصورت عتم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، اور اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ ہم گھنٹوں بیان کرتے رہیں تب بھی یہ معجزات کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پانی پر پتھر پر اپنے عصا کو مارتے ہیں، پتھر سے پانی نکل آتا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کیا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ مردے جو قبر میں جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، آپ ان کو کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے اذن سے، تو وہ مردے مرے ہوئے لوگ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ کی باتوں کا جواب دیتے تھے۔ کیا یہ چھوٹا معجزہ ہے؟ چھوٹی بات ہے مردوں کو زندہ کرنا؟ آج بڑے سے بڑا حکیم ہو، طبیب ہو، ورلڈ لیول کا ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑی بیماری کا علاج کر لے، لیکن کیا موت کا علاج بھی ہو سکتا ہے؟ کیا مرے ہوئے بھی زندہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے جو مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، تو وہ مردے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو کر باتیں کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا، حضور کی محبت سے اپنے دلوں کو بھریے گا۔ مردوں کا کھڑا ہونا یہ تو معجزہ ہے، لیکن کھڑے ہو کر ان کا کلام کرنا یہ معجزہ نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ وہ اس لیے کہ یہ جو مردے تھے یہ مرنے سے پہلے بات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بولتے تھے نا، انسان بولتا ہے، ہاں مرنے کے بعد نہیں بولتا۔ مردے کو زندہ کرنا یہ تو معجزہ ہے، لیکن اس مردے کا زندہ ہونے کے بعد بولنا یہ معجزہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس زبان تھی، اس کے پاس کلام کرنے کی طاقت تھی، اسی طاقت سے وہ بول رہا ہے۔ مزہ تو وہاں آتا ہے کہ جس کے پاس زبان ہی نہ ہو اور وہ بات کرنے لگے۔ مزہ تو تب آتا ہے نا جس کے پاس زبان ہی نہیں ہے، جو بول ہی نہیں سکتا، وہ بات کرنے لگے۔ ابھی آپ نہیں سمجھے کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں دراصل اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ابو جہل آیا تھا، ہاتھ کے اندر کنکر بھرے ہوئے تھے، آ کر عرض کرتا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ سچے رسول ہیں، اگر سچے نبی ہیں تو مجھے جواب دیں اور مجھے بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اے ابو جہل، میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا اگر ایسا ہو جائے جو تیری مٹھی میں موجود ہے وہ خود بول کر بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایسا ہو جائے تو کمال ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس مٹھی کے اندر موجود پتھروں کو اللہ نے زبان دے دی، اور حضور کے حکم سے کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، ہم پتھر ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے ید عیسیٰ سے، ہے ید عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ مردوں کا زندہ ہونا بہت بڑا معجزہ ہے، مردوں کا کلام کرنا یہ معجزہ نہیں ہے۔ مزہ تو یہاں آ رہا ہے کہ حضور کے حکم پر صرف مردے نہیں بلکہ پتھر بھی کلام کر رہے ہیں۔ اب ایسا ہی ہو رہا ہے اس واقعے کے اندر جو آیت ہم نے آج کی پیش کی کہ حضرت موسیٰ نے جب پتھر پر عصا کو مارا 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پتھروں سے چشمے جاری ہو جایا کرتے ہیں جب اللہ کا حکم ہو جائے۔ پتھروں سے چشموں کو جاری کرنا یہ بہت عظیم معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑا معجزہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضرت جابر کون ہے؟ ان کا تعارف کروا دوں، سننا چاہتے ہیں؟ حضرت جابر وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک رات جو کہ 14ویں کی رات تھی، اور آپ جانتے ہیں 14ویں کی رات چاند سب سے حسین ہوتا ہے، مکمل چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند چمک رہا تھا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں اور ایک نظر طیبہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، ایک نظر چاند پر، دوسری نظر حضور کے چہرے انور پر۔ کہتے ہیں میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ آسمان کا چاند زیادہ روشن ہے یا حضور کا چہرہ زیادہ روشن ہے۔
تو میں نے آخر میں یہ فیصلہ کر ہی لیا اور میری زبان سے نکل گیا کہ اس چاند کی کیا اوقات ہے کہ یہ حضور سے مقابلہ کرے۔ خدا کی قسم جو چاند کو اللہ نے نور عطا فرمایا ہے یہ بھی حضور کے قدموں کا وسیلہ ہے۔ یہ وہ حضرت جابر ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر، بس یہ آخری روایت ہے، آخری حدیث سے بات ہماری مکمل ہو جائے گی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم ایسی جگہ پر موجود تھے جو جنگل تھا، جہاں پر سہولتیں نہیں تھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھے پانی دو۔ ہم نے پانی پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس سے وضو کرنا شروع کیا تو صحابہ فوراً عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بس اتنا ہی پانی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے۔ اب وہ پانی پتہ کتنا تھا؟ فرماتے ہیں چمڑے کا چھوٹا سا کوزہ تھا، چھوٹا سا برتن تھا، چھوٹا سا پیالہ تھا، اور اس کے اندر صرف اتنا پانی تھا کہ ایک بندہ بھی اس سے مکمل طور پر وضو نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا جی، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ پانی میرے پاس موجود ہے۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور نے اپنا دست اقدس ایسے ہاتھ کو فولڈ کیا، اس کو فولڈ کیا اور اپنا ہاتھ اس پیالے کے اندر جیسے ہی ڈالا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، پانی کے چشمے، یہاں تک کہ ہم نے پانی پینا شروع کیا۔ ہم میں سے ہر ایک نے پانی پی لیا، اس کے بعد وضو کرنا شروع کیا، وضو کر لیا۔ اب حالت یہ تھی کہ اتنے افراد نے وضو کیا اور اس پانی میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اب جس کو حضرت جابر نے بتایا تھا نا، اس نے عرض کی کہ حضور ایک پیالے پانی سے کتنے لوگوں نے وضو کیا ہوگا؟ 3 لوگ ہوں گے، 4 ہوں گے، 5، 10، 100، بس اتنے ہی لوگ ہوں گے۔ ذرا بتائیے تو صحیح کہ کتنے افراد تھے وہاں پر؟ حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم حدیبیہ کے موقع پر ہم 1، 2، 100 نہیں بلکہ 80,000 اصحاب حضور کی خدمت میں موجود تھے۔ 80,000 لوگوں نے وضو کیا اور پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ اور حضرت جابر ایک قدم آگے جا کر پھر بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ 80,000 تو چھوٹا عدد ہے، اگر ہم میں 1,00,000 اصحاب بھی موجود ہوتے تو ان کو بھی وہ پانی کافی ہوتا۔ تو پانی کا جاری ہونا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بنو اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ایسی قوم تھی، خدا کی قسم ایسی قوم تھی کہ ان پر اللہ نے ایسے انعامات کیے، اتنے انعامات کیے، لیکن انہوں نے ایک ایک نعمت کی ناشکری کی ہے۔ پھر دیکھیں کہ جو قوم جن پر آسمان سے من و سلوہ اتر رہا ہے، کھانا اتر رہا ہے، ایک وقت وہ ہے اور ایک وقت وہ ہے کہ آج یہودی دنیا کی سب سے ملعون قوم بن چکی ہے۔ یہ ان کے اعمال کی سزا تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ ہم نے پڑھا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔